ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگو، ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ تم تو بندہ ہو رب کے، صرف رب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ تم تو بندہ ہو رب کے، صرف رب سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا اور سوال کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، دعا عبادت ہے، اس لیے ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم تمام انسان کا، تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، رچیتا ہے، کریٹر ہے، اسی کے قبضے میں تمام چیزیں ہیں، سب پر اسی کا آرڈر چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو وہ چیز دلوا نہیں سکتی۔ وہ بڑا سخی ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اسی کے لیے ہے تمام حمد و ثنا، تمام بڑائی اور کبریائی، اسی سے مانگیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سر جھکا کر کے اسی کے سامنے فریاد کریں۔ لیکن اس کا دربار بہت ہی عظیم الشان ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے، وہاں ذرا سی بے توجہی، بے ادبی بڑے خسارے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے دربار عالی کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی ذات سے مانگنا ہے اور دعا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے، الدعاء والعبادہ، کہ دعا سراپا عبادت ہے۔ عبادت کی حقیقت اللہ کے سامنے اپنی بندگی، لاچارگی، بے بسی، کمزوری، عاجزی، انکساری ظاہر کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت دعا میں پورے طور پر پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی دعا قبول کر لی تو انسان کی دعا کیسے قبول نہیں کرے گا؟ اس لیے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ وہ سرو شکتیمان پرمیشور جو ہم سب کا خالق و مالک پالنہار ہے، بندوں پر بہت مہربان ہے، کرپا کرنے والا ہے، دیا کرنے والا ہے۔ وہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے، سب کی فریاد کو سنتا ہے، سب کی ضروریات کو جانتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ خالی ہاتھ واپس کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی سخی آدمی کے سامنے اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، سوال کر دیتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ خالی ہاتھ اس کو لوٹائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو وہ سخیوں کا سخی، بادشاہوں کا بادشاہ، پھر وہ ہم کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ انتم پستک پوتر قرآن میں اس نے ارشاد فرمایا، ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اے لوگوں سنو، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور مجھ سے تکبر کرو گے، یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے منہ موڑو گے، سیدخلون جہنم داخرین، تو تمہیں نرک میں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، دوزخ میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے۔ اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کہ غیروں کے پاس، فضل کی امید رکھ اپنے پالنہار سے، فضل کی امید رکھ اپنے پالنہار سے۔ تیرے ظاہر و باطن سب سے واقف ہے خدا، تیرے ظاہر و باطن سب سے واقف ہے خدا، ہے عبث کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے۔
ہے عبث، کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے۔ ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی میں دعا فائدہ پہنچاتی ہے۔ دعا کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کا سوال کرے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ۔ تو یہ دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا اللہ کی رحمت اور برکت کا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اور جو مصیبت نازل ہو گئی، جو مصیبت نازل ہونے والی ہے، ان تمام چیزوں میں دعا فائدہ مند ہے، سود مند ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ اے لوگو سنو، دعا نفع پہنچانے والی ہے ہر حال میں، چاہے وہ مصیبت نازل ہو گئی ہو یا وہ مصیبت نازل ہونے والی ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث یہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ جو بلائیں اور مصیبتیں نازل ہو چکی ہے ان کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور جو مصیبتیں ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہیں ان کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے۔ موسم وبھاگ کے لوگوں نے بھوشوانی کر دی ہے، انومان لگا کے بتایا ہے کہ فلاں جگہ زلزلہ آنے والا ہے، جھٹکا آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، حادثات کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفع پہنچائے، نقصان سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرانا چاہیے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دعا جو نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں کسی سے کچھ مانگے، 2 بار مانگے، 4 بار مانگے، 10 بار مانگے تو ڈانٹے گا، بھگا دے گا، دھتکارے گا، کہے گا فقیر ہے، لالچی ہے، حریص ہے، طرح طرح کی باتیں سنائے گا، تانا دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس کے برخلاف ہے، اپوزٹ ہے، اس کے برعکس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی جب مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تو اس سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، حتیٰ کہ جب ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگنے لگتا ہے، اپنی تمام حاجات، تمام ضروریات اللہ ہی سے مانگتا ہے، ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ ہی سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ولی تھے وہ اپنی تمام حاجت اور ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ تو اس لیے شرط یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اور دعا دل لگا کر مانگنا چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو خوب دھیان لگا کر کے، دل لگا کر کے اپنے دل کو، اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اپنے ہردے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائیں، اور یقین رکھیں اس بات کا کہ ضرور میری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے دعا کرو تو اس بات کا یقین رکھو کہ وہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے وقت غافل رہے، بے پرواہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا
قبول نہیں کرتا ہے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، من قلب غافل لاہن، جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت میں مبتلا ہے، ایسے لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو اتر نہ جائے دل میں وہ صدا صدا نہیں ہے، جو اتر نہ جائے دل میں وہ صدا صدا نہیں ہے، جو نہ عرش کو ہلا دے وہ دعا دعا نہیں ہے، جو نہ عرش کو ہلا دے وہ دعا دعا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، بندوں سے اپنا تعلق نہ جوڑیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ زبانیں کھول کر بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، زبانیں کھول کر بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے خوشبو تو پھول بیکار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بندوں کے سامنے سوال کر کے ذلیل نہ ہو، بندوں سے مانگ کر کے ذلیل نہ ہو، اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمارے اوپر نازل ہونا چاہتی ہے، لیکن ہم لوگ گناہ کر کے، غلط کام کر کے اس کو روک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ہے جو لمبا سفر کر رہا ہے، اور رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ کہ اگر کوئی آدمی ہے اس طریقے سے کہ وہ یا رب کر کے پکارتا ہے، سفر میں تھکا ہوا ہے، نڈھال ہے، چور ہے بدن اس کا، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کارن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام چیزوں سے اپنے جسم کو پالا ہے۔ تو یہ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اچھی چیزوں کو اپنانا چاہیے، حلال چیزوں کو اپنانا چاہیے، اور حلال چیزوں کو پہننے، کھانے، پینے، سونے میں ہر چیز میں اپنانا چاہیے۔ جب آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز مانگتا ہے وہ چیز نہیں ملتی، اس کی جگہ دوسری چیز مل جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ چیز ملتی، نہ اس کی جگہ کوئی دوسری چیز ملتی، بلکہ وہ چیز اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا تو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو نہ اتنے روزے رکھے، نہ اتنا حج کیا، نہ اتنا زکوٰۃ ادا کیا، لگ رہا ہے میرا نامہ اعمال چینج ہو گیا، بدل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے دنیا میں مجھ سے فلاں چیز مانگی تھی، میں نے وہ نہ دی، بلکہ اس کا بدلہ تمہیں اتنا اجر و عذاب، اتنا زیادہ اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہوں، اتنا اجر عظیم دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے بندوں کی ضروریات یاد دلائے گا، جو دنیا میں دعا کیا تھا وہ یاد کرائے گا، اور کہے گا کہ اس کی جگہ میں نے تمہیں یہ چیز دی، اس کی جگہ میں نے تمہیں اتنا اجر عظیم عطا فرمایا، اتنی نیکیاں دیا، اتنا سب کچھ دیا۔ تب جا کر کے کیا ہے کہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ سب سے آخر میں آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ جو دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے کی ہم لوگوں کو سکھائی، وہ دعا ہم لوگوں کو خود بھی یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ جب مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب مسجد سے نکلے تو اللہم انی اسألک من فضلک، جب بیت الخلاء میں جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب بیت الخلاء سے نکلے تو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، جب کھانا کھائیں تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین،
اسی طریقے سے سونے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا، نیند سے بیدار ہونے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو جو 24 گھنٹہ کی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، سکھائی ہے، وہ دعا ہم یاد کریں، زندگی میں اس کو لائیں اور اپنے بچوں کو بھی وہ دعائیں یاد کرائیں۔